السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل آباد پاکستان سے سوال آیا ہے، نام ہے محمود، اور ان کا سوال ہے کہ یہاں پہ جو قربانی کی جاتی ہے یہاں پر جانور کو کھڑے کھڑے مطلب چھری پھیرتے ہیں۔ اچھا، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب جانور کی قربانی کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب جیسے بہت سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے بہت سی یوٹیوبس کی ایسی کافی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ یہاں پہ جو جانور ہیں، کئی لوگوں کو کچھ جو جانور ہوتے ہیں ان کو کھڑے کھڑے ایک ذبح کر دیتے ہیں اور وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، ایک دوسرے کو ٹکرے مارتا ہے، وہ سمجھے کہ تڑپتا ہے۔ وہ دیکھیں، اس کا جو جانور کا ذبح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ مینرز ہیں، کچھ ایٹیکیٹس وغیرہ ہیں قربانی کرنے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ قربانی کرو اور کسی بھی جانور کو اٹھا کے لے کے آؤ، اس کو زمین پر ڈال کے رسی باندھ پہ اور ذبح کرنا شروع، اس کو بس چھری مار دو، بس اللہ اکبر پڑھ کے ہم نے یہ ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ۔ بلکہ آپ جتنا ایک اللہ اور رسول کے حکم پر ہم کسی جانور کو ذبح کریں گے، ہمیں اس کا ریوارڈ بھی 100% ملے گا۔ اگر ہم سمجھیں کہ اس میں ہے، اگر جو ایک پورا طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ سمجھے کہ ہماری جو ایک 100% کا ریوارڈ ہوگا اب وہ کٹ ڈاؤن ہو کے ہمیں سمجھے کہ 20% رہ جائے گا یا 10% رہ جائے گا اور ہماری قربانی بھی ضائع گئی اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح ایٹیکیٹ جاننا ضروری ہے، آداب جاننا ضروری ہے کہ حدیث میں پڑھا گیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے سب سے پہلے اس کی خوب دیکھ بھال کی جائے، اس کو اچھے طریقے سے کھلایا پلایا جائے اور اس کو پانی پلایا جائے اور دوسرے جانوروں کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ اس کے سامنے یہ جو چھری ہوتی ہے یا جو ذبح کرنے کے چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے نہ رکھی جائے، اور اس جانور کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ذبح ہونے جا رہا ہے، بلکہ اس کو بہت پیار کیا جائے، اس کے ساتھ اخلاق برتا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور ہے۔ اب یوٹیوب میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بیچارہ گدھا ہوتا ہے، اس بیچارے کے گدھے کی طاقت سے بھی کتنے % زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو اتنا مارتے ہیں وہ بیچارہ تڑپتا ہے۔ اچھا، یہ چیز کو غور کریں کہ اگر جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بات بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم جتنا کسی چاہے جانور ہو یا کیڑا مکوڑا ہو یا کوئی انسان ہو، جب ہم اگر کسی کے اوپر اگر ہم کسی جانور کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کسی کو اسٹک سے مار رہے ہیں، اس کی ہمت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اگر کافی یوٹیوب وغیرہ ویڈیو دیکھی جائے تو اتنا برا سلوک کرتے ہیں گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر۔ وہ بیچارے کیچڑ ہوتا ہے، ایک آپ دیکھیں ایک جو بڑے بڑے لوہوں کا سامان لے کے جا رہے ہیں، اتنی وہ بیچارے میں ہمت نہیں ہوتی جتنی اس کو اسٹک مار کے اس بیچارے کی ایک سمجھ کے وہ اپنی زبان سے چیخ نہیں سکتا، لیکن آف کورس ایک جاندار چیز ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں بھی درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، جو ایک جاہل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر یہی سلوک جو مارنے والا ہے اس کو اگر ایک ڈنڈا پڑ جائے نا، اگر اس کو ایک پڑ جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے جتنا وہ سہ نہیں سکتا، اس سے بھی زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو بیچارہ ایک جانور ہے، وہ سہ رہا ہے کیونکہ اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جانور بے زبان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان میں نہ تو گالی دے سکتا ہے، نہ تو لڑ سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ صرف وہ کہ اس کو جہاں پہ اس کا وہ مالک ہوتا ہے، جہاں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے، ڈنڈے سوٹے چلا رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر توڑ رہا ہے، وہ بیچارہ کچھ بول نہیں پا رہا۔ آپ سمجھیں کہ یہ اس کے اوپر جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بد دعا چل رہی ہے، تو اس کے اوپر ایک آپ یہ سمجھیں کہ جتنا اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی ایک جاندار ہے، اللہ نے اس کو بنایا۔ اب اتنی بری حالت کرتے ہیں پاکستان میں مار کے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی قربانی کی۔ قربانی میں کافی یوٹیوبس کے اوپر ایسی ویڈیوز، ایکچولی میں نے پرسنلی خود بھی یہ دیکھا ہے میں نے، کہ جب جو جاہل قصائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کسی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کو کھڑے کو وہ چھری مار دیتے ہیں۔ ایک تو وہ باندھا بھی نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح لٹایا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو درد دے کے اس کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ۔ اگر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے زمین پر لٹائیں، اس کو سر پر ہاتھ پھیریں، پانی پلائیں، چھری اسے دور رکھیں، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کریں، اور اس کو اس طرح باندھا جائے کہ وہ تڑپے نہ، بلکہ
اس کی اچھی طرح جو بلڈ کا پریشر ہے وہ اچھی طرح چلتا رہے، تاکہ بلڈ اندر سے اچھی طرح پمپ ہو کے باہر نکل جائے۔ لیکن اس کو اس طرح ذبح نہ کیا جائے کہ اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں اور پیر بھی کھلے ہوئے ہیں، اور بیچارے کی آدھی چھری چلی ہوئی ہے اور آدھی گردن کٹی ہوئی ہے، اور وہ گلیوں میں بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، آپ سمجھے کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ اچھا اگر یہی چیز اگر کسی انسان کے ساتھ کی جائے کہ اس کی جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے، آدھا کاٹ کر، تو اس انسان کے اوپر کتنی تکلیف دہ ایک مومنٹ ہوگا کہ اس چیز کو سہ نہیں پا رہا۔ تو پھر یہ چیز ایک انسان ہو کر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور اس کو احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ ایک جانور ہے، اس کو محبت دے، اس کو اخلاق دے، اس کو پیار دے، اس کو پانی پلائے، اس کو چھری اسے دور رکھے، اور دوسرے جانوروں کے سامنے اس کو ذبح نہ کرے، اس کو اچھے طریقے سے لٹائے، اس کو اچھے طریقے سے لٹا کے کمفرٹیبل ہو کے اس کو اچھے طریقے سے اتنا باندھے کہ کم سے کم وہ جو ہے ایک چھری پھرنے کی وجہ سے گھبرائے نہیں، اور وہ یہ نہ ہو کہ وہ رسی بھی جو ہے وہ اس طرح باندھی ہو کہ وہ کھل کے بھاگنا شروع کر دیتے۔ اکثر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی کہ آدھا ذبح ہوتا ہے اور بیچارہ اتنا تڑپ رہا ہوتا ہے جانور کہ وہ گلیوں بازاروں میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کو دوسرے جانور بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھے کہ جانوروں میں بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے جانور کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ان کی ایک اپنی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا ایک گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ ہمیں کیونکہ یہ کسائی جو ہے ایک سمجھے کہ کسائی کا کام کر کر کے اس کا دل بھی کسائی ہو چکا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ ایک جاندار ہے، اس کو اللہ اور رسول کے نام، اگر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر رہا ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ کس طرح ذبح کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔